بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ بس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس فرمایا تو اعلان کیا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے لیے مددگار، ایمان جو لائے ہم اللہ پر، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ پروردگار ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو بھی تو نے نازل فرمایا، اور ہم فرما بردار بن گئے رسول کے، سو ہمیں شہادت اٹھانے والوں میں رکھ لیجیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور اللہ نے اس کا مخفی توڑ کیا، اور اللہ ہر چال کا بہترین توڑ کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں ہی تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے صاف ستھرا بچا کر رکھنے والا ہوں کافر لوگوں سے، اور بلندی بخشنے والا ہوں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے منکروں پر قیامت کے دن تک کے لیے۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہوگا، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان تمام باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، تو ان کی جزائیں پوری کی پوری دی جائیں گی، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ ہیں چند آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی سی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا اسے ہو جا، تو فوراً وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر بھی اگر کسی نے آپ سے اس میں حجت بازی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم پہنچا ہے، تو ان سے فرما دو اب آ جاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور ہم اپنے اپنوں اور تمہارے اپنوں کو، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم، بے شک یہی بیان سچا، درست اور پکا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے غالب حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ بھی بلا شبہ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ ذرا برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمارے بعدوں کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہنا ہم سب مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے معاملہ میں کس لیے جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نازل ہی ان کے بعد کی گئی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑ چکے ہو ان باتوں میں جن کے بارے میں تمہیں بہت کچھ معلوم تھا، تو وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیوں جھگڑنے لگے؟ اللہ خوب جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں۔
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ ہر باطل سے دور روئے نیاز جھکانے والے تھے، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہ اونچی شان والے نبی اور وہ جو ایمان لائے، اور مومنوں کا مددگار دوست اللہ ہی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا دل چاہتا ہے کہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے، حالانکہ وہ بھٹکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ حقیقی بات سے تم خود واقف ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر اتارا گیا صبح کے وقت، اور منکر ہو جاؤ دن کے پچھلے حصے میں، شاید مسلمان اس طرح برگشتہ ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نہ یقین کرو سوائے اس شخص کے جو تابعداری کرتا ہے تمہارے دین کی۔ فرمائیے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی مثل کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یا یہ کہ تمہارے رب کے پاس کوئی تمہارے خلاف حجت لا سکتا ہے؟ فرما دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت نواز خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو وہ ہے
اگر تو اس کے پاس ضمانت چھوڑے ایک انبار تو وہ ادا کر دے اسے تمہاری طرف، اور انہی میں سے وہ بھی ہے کہ اس کے پاس تو اگر ایک دینار بھی امانت رکھے تو وہ اسے واپس تیری طرف نہ لوٹائے مگر جب تک کہ تو اس پر کھڑا ہی رہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی لوگوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تقوی داروں سے محبت رکھتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں حقیر و قلیل پونجیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی قیامت کے دن وہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو کتاب میں اپنی زبانوں کو ایسے جل دیتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب خیال کرو، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹ کہتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہوتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا کہنا یہی ہوگا کہ رب والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم جو دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے رہتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور تمہیں وہ یہ حکم بھی نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو رب ہی بنا لو، تم پر کوئی کفر کو کیسے پیش کر سکتا ہے جبکہ تم خود پکے مسلمان بن چکے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کسی کے ذریعے کتاب و حکمت سے کچھ عنایت کروں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس عظیم رسول تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے اس کی، تو تم ضرور ضرور ایمان لانا ان پر اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر تم نے میرا بھاری ذمہ قبول کر لیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر اس کے بعد جس نے اعراض برت لیا تو ایسے سب لوگ نافرمان ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے سامنے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی سے اور مغلوب ہو کر گردن بچھائے ہوئے ہے، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی ہماری طرف اتارا گیا اور نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں ڈالتے اور ہم اسی کے لیے روئے نیاز خم کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ایسی کسی قوم کو اللہ کیسے منزل نصیب فرمائے گا جس نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کر دیا ہو، حالانکہ وہ خود گواہ تھے کہ رسول معظم حق ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی راہیاب نہیں فرماتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اس پھٹکار میں پڑے رہیں گے، ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اسلام میں لگ گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے درد دینے والی سزا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔